بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. جہاد کا حکم، طریقہ اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہر آدمی اس برائی کو دور کرنے کا مکلف ہے جو اس کے قریب تر ہے۔ عجیب انسانی رویے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کر اپنی اصلاح نہیں کرتے، لیکن وہ دور دراز امریکہ کو بھلا برا کہنے میں بڑا فخر محسوس کرتے، یا یورپین اقوام کو، یا کسی دوسرے ملک کو، یا ہندوستان کو ہی کوئی بھلا برا کہتا رہے، تو فرمایا پہلے جو برائی تمہارے قریب تر ہے پہلے اسے دور کرو۔ تو قریب تر کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے اپنی اصلاح تو کرو، جو برائیاں اپنے اندر ہیں ان کے خلاف جہاد تو کرو، پہلے ان کو دور کرو، پھر جو تمہارے خاندان میں، گھر میں ہیں، جو تمہارے بس میں ہیں ان کے خلاف کام کرو، جو تمہارے ماحول میں، معاشرے میں، گرد و نواح میں ہیں۔ اور اگر کفار سے مقابلہ آئے تو پھر جو تمہارے قریب تر محاذ ہے اس پر کام کرو۔ قتال کا لفظ ہے یہاں، اور قتال کا معنی جنگ ہوتا ہے، وہ جہاد جو تلوار سے یا اسلحے سے کیا جائے وہ قتال ہوتا ہے۔ یہ جہاد جس میں اسلحہ استعمال ہوتا ہے اور انسانی جانیں جاتی ہیں، اس کا فیصلہ فرد واحد نہیں کر سکتا کہ میں کہہ دوں فلاں کو قتل کر دو جہاد ہو جائے گا، یہ جہاد نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اسلامی حکومت، مسلمان حکومت فیصلہ کرے گی
کیونکہ یہ قتال بین الممالک ہوتا ہے، افراد کے درمیان قتال جہاد نہیں ہوتا، لوگ آپس میں لڑ پڑیں تو یہ جہاد نہیں ہوتا، یہاں سے اٹھ کے 10 بندوں کو قتل کریں یہ جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد وہ مقابلہ ہے جو اسلامی ریاست اور غیر اسلامی طاقتوں کے درمیان ہوتا ہے، اسے جہاد کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اسلامی ریاست کی ذمہ دار لوگ ہیں، جو حکمران ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، وہ فیصلہ کریں اور وہ حکم دیں۔ تو کسی فرد کی ذاتی رائے سے کوئی فیصلہ کرتے کہ فلاں واجب القتل ہے، اسے جا کر قتل کرو، تو یہ جہاد نہیں ہے۔ یہ جو آج کل ہو رہا ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے، جسے جی چاہتا ہے قتل کر دیتا ہے، یہ سنی مولوی ہے اسے گولی مار دو، یہ شیعہ وکیل ہے اسے گولی مار دو، یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، اس طرح یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے۔ لوگوں کو اپنے عقائد رکھنے کا حق حاصل ہے اور اس کا حساب لینا یہ اللہ کریم کا کام ہے۔ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا حساب نہیں لے سکتا۔ اللہ کریم نے 2 چیزوں کو ذاتی معاملہ فرد کا قرار دیا ہے، اور وہ معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے، کسی بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ایک عقیدہ اور ایمان، یہ بندے اور رب کے درمیان ہے، کوئی کسی پر زبردستی کوئی عقیدہ مسلط نہیں کر سکتا، یہ اس کا ذاتی حق ہے جو عقیدہ وہ رکھے۔ دوسرے زندگی، جو زندگی دے نہیں سکتا اسے کسی کی زندگی چھیننے کا بھی حق نہیں ہے۔ ہاں اللہ حکم دے کسی کے قتل کا تو وہ زندگی دے بھی سکتا ہے، اس کی اپنی امانت ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ تو یہ اپنی رائے اپنی مرضی سے لوگوں کو قتل کرنا یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد وہ ہوگا جو ریاست اسلامی فیصلہ کرے گی اور اسلامی اور غیر اسلامی طاقتوں کے درمیان ہوگا۔ اس میں فرمایا کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ یہاں سے جھولا باندھ کر نکل پڑیں اور امریکہ جا کر جہاد شروع کر دیں، نہیں، جو آپ کے قریب ترین محاذ ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ قاتل الذین یلونکم من الکفار، جو کافر تمہارے قریب تر ہیں ان سے جو جہاد ہو رہا ہے اس میں شرکت اختیار کرو۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور اصل بات یہ ہے کہ کافروں کے لیے تمہیں سخت ہونا چاہیے، مومنوں کے لیے جتنے نرم دل ہوگے، نرم خو ہوگے، جتنی ایمانداروں کے لیے محبت ہوگی، اتنی غیر مومن کے لیے تم میں سختی ہونی۔ سختی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا ناطقہ بند کر دیں اور انہیں جینے نہ دیں، نہیں، معاملات کافروں سے بھی ہو سکتے ہیں، تجارت کافروں سے بھی ہو سکتی ہے، کافر کے ہاں مزدوری کر سکتے ہیں، آپ کافر کو ملازم رکھ سکتے ہیں، کافر سے مزدوری لے سکتے ہیں، لیکن جو دلی تعلق ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہونا چاہیے، کافروں کے ساتھ نہیں۔ کافروں کے ساتھ دلی رغبت نہیں ہوگی اور ایسا تعلق نہیں ہوگا جو آپ کے دینی امور کو متاثر کرے۔ اب دینی امور میں یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی کی نمازیں ہی چھڑا دے، حلیہ بدل دے تو یہ بھی غلط بات ہے، کافروں جیسا حلیہ ہو جائے، لباس کافروں جیسا ہو جائے، اتنا کافروں کے ساتھ تعلق بڑھے کہ اٹھنا بیٹھنا ان جیسا ہو جائے، اتنا تعلق ہو کہ کھانا پینا ان جیسا ہو جائے، تو یہ درست نہیں ہے۔ کفر کے لیے تمہارے اندر شدت ہونی چاہیے۔ برکات نبوت کی جو تعریف قرآن کریم نے کی اور برکات نبوت کے مظہر صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قوم بنائی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور وہ مظہر ہیں برکات نبوت کا۔ تو ان کی تعریف کرتے ہوئے کتاب حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، شدت
اور رحم اور محبت یہ دو ضدیں ہیں ایک دوسرے کی، جس طرح تاریکی اور روشنی، جس طرح آگ اور پانی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں مومن میں بیک وقت موجود ہوتی ہیں کہ وہ انتہائی کریم ہوتا ہے مومنین کے لیے اور انتہائی سخت ہوتا ہے غیر مومن کے لیے، اشداء علی الکفار۔ تو اس شدت سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کی دنیاوی زندگی یا ناطقہ بند کر دیا جائے، وہ تو قتال تب ہوگا جب ریاست اسلامی محسوس کرے گی کہ بغیر قتال کے اب کوئی چارہ نہیں، ریاست حکم دے گی تو قتال ہوگا۔ غزوات نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام جتنے بھی ہیں دیکھ لیجئے، ساری دفاعی جنگیں لڑی گئی۔ مکہ والوں نے ایک قافلہ بنایا اور اس میں سارے مکہ کا سرمایہ اکٹھا کر کے لگایا اور اسے تجارت کے لیے بھیجا کہ اس سے جو منافع آئے گا وہ کسی کو نہیں ملے گا، بلکہ اس سے تیاری کر کے مسلمانوں کی نوزائیدہ مملکت مدینہ منورہ کو خدا نخواستہ برباد کر دیا جائے گا۔ وہ قافلہ جب تجارتی سفر سے اپنا سرمایہ لے کر واپس پلٹ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ روکنے کا حکم دیا، اور مسلمانوں کا حق بنتا تھا چونکہ وہ مسلمانوں کے لیے ہی سارا تباہی کا سامان کر رہے تھے۔ اب اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، قافلے والوں کو کسی طرح بھنک پڑ گئی، انہوں نے فوراً مخبر دوڑایا، مکہ مکرمہ اطلاع ہو گئی، مکہ مکرمہ سے 1000 کا لشکر جرار قافلے کی حفاظت کے لیے آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانثاروں کے ساتھ نکلے، آپ بھی بدر میں پہنچ گئے، مکہ والے بھی بدر میں پہنچ گئے، اور بدر کے ساتھ ہی چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کے پیچھے سمندر ہے، سمندر کے کنارے قافلہ رکا ہوا تھا۔ تو جب قافلے والوں کو پتہ چلا حضور کی آمد کا تو انہوں نے راتوں رات اپنے اونٹ لادے اور نکلنے کی کوشش کی، اور قافلہ نکل گیا۔ تو کفار مکہ کے لشکر میں بھی یہ بات چلی کہ ہم قافلہ بچانے آئے تھے، قافلہ تو بچ کر نکل گیا، ہمیں واپس جانا چاہیے، اور قافلہ جو سرمایہ لایا ہے اس سرمایہ سے اور تیاری کر کے مزید اسلحہ، مزید افراد لے کر بھرپور قوت سے آنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ اس بات پہ اڑ گئے کہ اب آ ہی گئے ہیں، خصوصاً ابی جہل کا یہ اصرار تھا کہ جب ہم میدان میں آ گئے ہیں تو ہم ایک لشکر جرار ہیں، آزمودہ لوگ ہیں، سارے جنگ کے تجربہ کار، اور وہ ہمارے سامنے بہت تھوڑی سی تعداد میں ہے، 313 کل افراد ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، 8 تلواریں ہیں، 6 تلواریں ہیں، 8 زرے ہیں، اور 8-10 گھوڑے ہیں، سواری کے اونٹ نہیں ہے، خوراک ان کے پاس نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے۔ مدینہ منورہ سے نکل کر خود نبی کریم اور آپ کے جانثار یہاں بدر میں آ گئے، یہ اچھا موقع سے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہاں بھی باصرار مکہ والوں کے اصرار پر جنگ ہوئی، انہوں نے اصرار کیا کہ جنگ ہو، تو یہ ایک دفاعی جنگ تھی۔ احد کی بارے سیدھی سی بات ہے، مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے اور جنگی، اور پھر جتنے غزوات ہوئے جہاں سے اسلامی ریاست کو خطرہ پیدا ہوا وہ دفاعی جنگ کی گئی۔ تو جہاد کا فیصلہ ریاست اسلامی کرتی ہے کہ جہاں سے ریاست کو یا ریاست کے مفادات کو خطرہ پہنچتا ہے اور سوائے جنگ کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ ریاست فیصلہ کرتی ہے کہ اس کے خلاف یا فلاں کے خلاف یا فلاں حکومت کے خلاف یا فلاں گروہ کے خلاف جہاد کیا جائے، تو یہ جہاد ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر دوسرے کو کافر قرار دے کر قتل کرنا شروع کر دے، یہ جہاد نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ملک میں افراتفری بنی ہے، جس کا جی چاہتا ہے، جس کو جی چاہتا ہے گولی مار دیتا ہے اور سمجھتا ہے میں مجاہد ہوں، یا بارود باندھ کے خود کو بھی تباہ کر دیتا ہے اور بندے بھی 50 60 70 بندے
اڑا کے رکھ دیتا ہے اس امید پر کہ میں جنت جا رہا ہوں، یہ خودکشی ہے اور ان قتلوں کا الزام اس پر مزید ہے۔ ہاں، جہاد کا سلیقہ یہ بتایا کہ یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ یہاں سے نکل کر کہیں دوسرے ملک میں جا کر جی میں جہاد کر رہا ہوں، نہیں، تمہارے ذمے سب سے پہلے اس سرزمین کی حفاظت ہے جس میں تم بستے ہو، ان شہروں کی حفاظت ہے جن میں تم رہتے ہو، ان کو خطرہ درپیش ہو تو پہلے وہاں مقابلہ کرو۔ اور اصل بات یہ ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اصل حقیقت یہ ہے کہ کافروں کو تم سے کسی نرمی کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافر بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی نہ کرو، یا اسے دوا نہ دو، یا اسے فی سبیل اللہ مدد نہ کرو، یا کافر کا پانی بند کر دو، اس کے دکان سے سو، یہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دلی تعلق تمہارا کافر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا دل ایمان والوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ معاملات دنیاوی جو ہیں وہ چلتے رہتے۔ اگر ریاست اسلامی میں کوئی کافر رہتا ہے تو اس کی جان، مال، آبرو کا تحفظ ریاست اسلامی کی اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ریاست اسلامی پہ حملہ ہوتا ہے تو کافر جزیہ یعنی ٹیکس دیتا ہے۔ لڑائی لڑنا کافر کا کام نہیں ہے، دفاع کرنا خود مسلمانوں کا کام ہے۔ جہاد مسلمان کریں گے، کافر کا تحفظ بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن قلبی تعلق جو ہوتا ہے، علامہ ابن خلدون اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ ان چیزوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے میل جول کا، بلکہ وہ بڑی بڑی عجیب باتیں اس میں لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی مرغی کو کھانے میں دانہ پانی جو اسے دیتے ہیں اس کی غذا میں اونٹ کا گوشت ملا دیں اور تھوڑا تھوڑا اونٹ کا گوشت کھا تو آپ دیکھیں گے اس کا انڈا 1.5 گنا بڑا ہو جائے گا۔ وہ جو اس گوشت کی تاثیر ہے اس سے اس کے انڈے کا سائز بڑا ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں لوگ بھی جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو جو غالب تاثرات جس کے ہوتے ہیں، جسے آپ انگریزی میں ڈومینیٹنگ پرسنالٹی کہتے ہیں، جس کی پرسنالٹی ڈومینیٹنگ ہوگی دوسرا اس کا اثر لے جائے گا، اور اس کا نتیجہ پہلا علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ اسے اس کی رسومات عزیز ہو جائیں گی، وہ اس جیسا لباس پہننا چاہے گا، اس جیسی شکل بنانا چاہے گا، اس جیسی ٹائی باندھنا چاہے گا، اس جیسے جوتے اس جیسے پہننا چاہے گا، کھانے پینے کی عادات چونکہ اس میں وہ خود کو مغلوب، اس کو غالب سمجھتا ہے تو اس جیسا بننے کی کوشش کرے گا۔ انگریز چلا گیا لیکن ہم ابھی تک انگریزی تہذیب کے اثر سے نکل نہیں سکے۔ آپ دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے، ہم بالکل وجود ہمارے دیسی ہیں لیکن لباس، میک اپ، عادات وہ ساری، بلکہ ہم انگریزوں سے زیادہ منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے کے عادی ہیں۔ زبانیں جاننا اچھی بات ہے لیکن کسی زبان کا غلام ہو جانا صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ کفر کے لیے کفر کی کوئی چیز تمہارا دل قبول نہ کرے، نہ ان کا عقیدہ قبول کرے، نہ ان کا عمل قبول کرے، نہ ان کے رسومات قبول کرے، نہ ان کے رواجات قبول کرے، نہ ان کا لباس قبول کرے، نہ ان کا حلیہ قبول کرے۔ کفر کو تمہارے ساتھ، کفر کے لیے تمہارا دروازہ بند ہونا چاہیے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تمہارے اندر سختی ہونی چاہیے کہ تم کفر کو رد کر سکو۔ اور ایک بات جان لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کی معیت ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی خلوص دل سے فرما برداری کرتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ کفر میں سختی کرنے پر کافروں کے ساتھ ناانصافی کر جائیں تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔
مومنوں کے حقوق کا لحاظ رکھیں گے تو کافر کے بھی حقوق کا لحاظ رکھیں گے۔ سختی یہ ہوگی کہ آپ کفر کی کوئی ادا قبول نہ کریں اور اسے رد کر دیں۔ سختی سے یہ مراد نہیں ہے کہ جہاں کوئی کافر بیٹھے ہم اس ڈنڈے لے کر اس کو پیٹنا شروع کر دیں یا اسے گولی مار دیں یا اس کا گھر لوٹ لیں یا اس کی عزت لوٹ لیں، اس کی زمین چھین لیں یا اس کا کاروبار چھین لیں۔ نہیں، سختی ہونی چاہیے تمہارے اندر، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ، تمہارے اندر سختی ہو کہ کوئی چیز کفر کی تمہارے دل میں نہ آئے، قبول نہ کرو، اسے احترام نہ دو، اسے سر پہ نہ چڑھاؤ۔ تم مسلمان رہو، کافر کافر رہے، لیکن جو تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہے وہ حدود الہی کے اندر ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو اللہ کریم کی معیت بہت بڑی نعمت دنیا و آخرت میں معیت باری ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کی معیت سے ہی سارے کام سنورتے ہیں، ایمان بھی باقی رہتا ہے، توفیق عمل بھی ہوتی ہے، درد دل بھی پیدا ہوتا ہے، جذب دروں بھی پیدا ہوتا ہے، خشوع و خضوع پیدا، یہ سب نعمتیں معیت باری کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور آخرت کی ساری نعمتیں بھی معیت باری سے متعلق ہیں، نجات بھی معیت باری سے ہوگی اور ساری نعمتیں بھی معیت باری سے۔ معیت باری متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، یہ نہیں کہ کوئی ڈنڈا اٹھا کر ملک میں تباہی پھیلاتا پھرتے اور اسے معیت نصیب ہو جائے گی، ہرگز نہیں، بلکہ تقوی شرط ہے۔ مومن کے ساتھ تعلقات کے لیے بھی یہ تقوی شرط ہے اور کافر کے ساتھ تعلقات کے لیے بھی تقوی شرط ہے کہ حدود شرع سے متجاوز نہ ہو جاؤ، خواہ مخواہ اپنی نفرت کا شکار کسی کو نہ بنا لو، جو اس کے حقوق ہیں ان کی حفاظت کرنا پڑے گی۔ ہاں، معاشرت میں جو شرعن طریقے جائز ہیں انہیں اختیار کرنے کے باوجود تمہیں کفر اور کافر سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، تمہارے دل مضبوط ہونے چاہیے اور تم پر ان کا پرتو نہیں پڑنا چاہیے۔ اور سارے معاملات میں مومن کے ساتھ تمہارے معاملات جو ہیں اور جو کافر کے ساتھ تمہارے معاملات، سب کو اللہ دیکھ رہا ہے، سب میں خلوص سے نیت سے اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگا، تب اللہ کا ساتھ تمہیں نصیب ہوگا، تب معیت باری نصیب ہوگی، تب اللہ کریم تمہاری حمایت کریں گے، تمہاری مدد فرمائیں گے، تمہارے ساتھ ہوں گے۔ معیت کا مطلب اور بد نصیبوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، یعنی کفر کے پرتو کا یہ حال ہے کہ جن میں کفر کی جھلک آتی ہے تو بظاہر کلمہ بھی پڑھتے رہیں تو وہ منافق ہو جاتے، دل میں عظمت الہی نہیں رہتی، اتباع رسالت کا شوق نہیں رہتا، اطاعت الہی کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے، تو دل سے یقین کمزور پڑ جاتا ہے۔ بظاہر بندہ کلمہ پڑھتا رہتا ہے لیکن جو کیفیت دل میں ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو فرمایا جو لوگ کفر کے لیے سختی ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، دل کے دروازے کفر کے لیے بند نہیں کر دیتے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، کہ جب قرآن کریم کی کچھ آیات نازل ہوتی ہیں، کوئی صورت نازل ہوتی ہے، کچھ احکام نازل ہوتے ہیں، تو پھر وہ لوگ جو اندر سے کفر سے متاثر ہوتے ہیں، باہر سے مسلمان کہلاتے ہیں، وہ پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یا ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہوئے، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی یہ نئی صورت آ گئی، نئی آیات آ گئی، بھلا تم میں سے کس کس کا ایمان اس سے بڑا ہے؟ ایمان میں کمی بیشی ایک شرعی مسئلہ ہے اور یہ ہوتی رہتی ہے۔ گناہ کرنے سے، برائی کرنے سے، شریعت کے خلاف جانے سے ایمان میں کمزوری آتی ہے۔ ایمان اس یقین کا نام ہے جو اللہ کی توحید پر، حضور کی رسالت پر ہے۔
تو جب ہم خدا نخواستہ اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس یقین میں کمزوری آتی ہے، اور جب ہم اطاعت کرتے ہیں تو اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسے کہتے ہیں ایمان میں کمی یا زیادتی۔ تو جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو چونکہ کلام الہی ہے، کلام میں متکلم کا پرتو جمال ہوتا ہے۔ آپ تجربہ کرنے کے لیے کسی بچے کو، کسی بندے کو کچھ لوگوں کی مجلس میں چھوڑ دیں، شعراء کی مجلس میں چھوڑ دیں، تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ شعر کہہ نہیں سکتا تو شعر سمجھنا شروع کر دے گا، اسے اس کی سمجھ آ جائے۔ کسی کو کسی اور فن والے کے پاس چھوڑ دیں، کوئی کسی کاریگر کے پاس بٹھا دیں، تو وہ کاریگر نہ بن سکا تو اس فن کے رموز سمجھنا شروع کر دے گا۔ کسی کو آپ بٹیر لڑانے والے کے پاس چھوڑ دیں، وہ سال 2 سال ان کی مجلس میں رہے، تو وہ ایک دن آپ دیکھیں گے خود بھی بٹیر ہاتھ میں لیے پھرتا ہوگا۔ وہ ان کی مجلس، ان کی صحبت کا جو اثر ہے اس کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دے۔ جس شعبے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کسی کو چھوڑ دیں، ان کا اثر اس میں آ جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو کلام باری نصیب ہو، دو بندے اگر آپس میں بات کرتے ہیں تو ایک متاثر کرتا ہے اور دوسرا متاثر ہوتا ہے۔ جس کی پرسنالٹی ڈومینیٹنگ ہوتی ہے، جس کی ذات زیادہ مضبوط ہوتی ہے، دوسرے کو متاثر کرتا ہے۔ آپ کسی کے گانے سنتے رہیں تو آپ متاثر ہو جائیں گے، جی فلاں گانے والا، جی کیا بات ہے، اسی کا سننا۔ تو جب اللہ کا کلام ہو اور اس میں تجلیات باری موجزن ہو اور اس کی ذات کا پرتو جمال ہو، تو مومن کے پاس جب وہ پہنچتا ہے تو اس کے نور ایمان میں تازگی، ترقی اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن منافق پہ اثر نہیں ہوتا، بلکہ منافق پہ الٹا اثر ہوتا ہے، اور پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ایوکم زادۃ ھذہ ایمانا، اپنے دوسرے منافق ساتھیوں کو کہتے ہیں ہاں بھئی نئی صورت آ گئی، نئی آیات آ، بھلا تم میں سے کس کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ میاں جن کا ایمان کامل ہے اور جن کے دل کفر کے لیے سخت ہیں، اور جو کافرانہ رسومات اور کافرانہ نظریات کو دل میں نہیں آنے دیتے، اور جو خلوص دل سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور ایسی زیادتی ہوتی ہے ہم یستبشرون کہ ان کے چہروں سے نمایاں ہوتی ہے۔ ایمان کی زیادتی، ان کی خوشی ان کے چہروں پہ کھل اٹھتی ہے، اور ان کے چہروں سے پتہ لگتا ہے کہ اسے کوئی نعمت ملی ہے، یہ حشاش بشاش ہے، یہ خوش ہو رہا ہے، اس نے کوئی انعام جیتا ہے، اسے کوئی دولت ملی ہے، اسے کوئی نعمت نصیب ہوئی ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں نور آ جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کا ایک ایک لفظ تجلیات باری کا حامل اور امین ہے۔ قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت سمجھ کر کی جائے، معنی و مفاہیم کی سمجھ آئے تو مقصد حیات ہے، پھر اس پر توفیق عمل نصیب ہو تو کامیابی ہے۔ لیکن اگر معنی سمجھ نہیں بھی آتے تو پھر بھی تلاوت قرآن کریم اپنا اثر ایمان کی زیادتی میں چھوڑتی ہے۔ جسے معنی نہ بھی آتے ہوں وہ بھی تلاوت کرتا رہے تو اس کے ایمان و یقین میں زیادتی ہوتی ہے، اور اس کے چہرے پہ بشاشت اور اس کے دل کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ! جس دور میں آج ہم ہیں
سارا دن لوگوں سے واسطہ رہتا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. جس کی کہانی سنو وہی دکھوں سے بھرا پڑا. عجیب عجیب مسئلے ہیں لوگوں کے، عجیب عجیب پریشانیاں ہیں، اور جسے دیکھو وہ پریشانی کا شکار ہے. کچھ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس آتی ہیں جو پریشان ہوتے ہیں، جو پریشان نہیں ہوتے وہ آتے نہیں. لیکن ہم تو سارا دن مختلف عجیب و غریب پریشانیاں سنتے رہتے ہیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کے گھروں میں قرآن مجید موجود ہے. اللہ نے ان کو دل بھی دیا ہے، دماغ بھی دیا ہے. ان کے پاس ہر مشکل کی کنجی درود شریف موجود ہے. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی بھیجتے رہیں تو اس کی برکات سے بھی ان کی مشکلات حل ہو جائیں. یہ روزانہ تلاوت قرآن پاک کریں، یہ 5 وقت وضو کریں، پاک ہوں، لباس پاک کریں، اور اللہ کا سجدہ ادا کریں قبلہ رخ کر خلوص دل سے، تو کتنی مصیبتیں ان کی برکات سے زائل ہو جائیں، کتنی پریشانیاں جو دل میں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور دل مرمت ہو جائے. اور اگر کوئی صاحب حال ملے تو یہ اللہ اللہ کرے، ساری پریشانیوں کا مداوع ہو جائے. لیکن نہ جانے کیوں لوگوں کا مزاج میں نے یہ دیکھا، کہتے ہیں جی وہ مجھے بڑی پریشانی ہے، تب سے تو میری نماز بھی چھوٹ گئی ہے. یعنی میں اتنا بیمار ہوں کہ مجھ سے دوائی بھی چھوٹ گئی ہے. کمال ہے یار، یہ کیسی عجیب منطق ہے. کبھی آپ نے کسی بیمار سے یہ سنا کہ میں بہت بیمار ہوں اس لیے میں نے دوائی کھانا چھوڑ دی ہے؟ جب بہت بیمار ہو گئے تو دوائی کی خوراکیں بڑھائے گا. پہلے 1 خوراک لیتا تھا تو طبیب یا ڈاکٹر کہے گا اب تم 3 گولیاں لو، یا 3 دفعہ دن میں لو، یا 5 دفعہ دن میں لو. تو بھائی تمہیں مصیبت آ گئی ہے تو تم 5 نمازوں کی 6 کر لو، تہجد 7 پکی کر لو، 6 کی 8 10 کر لو یار. طلوع آفتاب کے اشراق کے نوافل پڑھ لو، پھر اس کے بعد 9-10 بجے پھر چاشت کے نوافل پڑھ لو، زوال آفتاب کے پڑھ لو، بڑھا دو تعداد نوافل کی. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنے دکھ وہاں بیان کرو کہ اللہ میں محتاج ہوں، میں کمزور ہوں، مجھے ان مصیبتوں سے بچا. اس طرف کوئی نہیں جاتا. اصل اس طرف جانے کے لیے پہلے اللہ کریم کو ماننا شرط ہے. ہم موروثی طور پر مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، سن لیا اللہ ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے اللہ ہے. اللہ پر اعتبار کرنے کو دل نہیں چاہتا. سفارشی آ جاتے ہیں نا، فلاں افسر کی طرف رکا لکھ دیں، فلاں ایم پی اے سے ٹیلی فون کر دیں، فلاں بندہ آپ کی بات مانتا ہے اسے کہہ دیں میرا کام. اگر اس سے یہ کہا جائے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا تو وہ ناراض ہو کے چلا جاتا ہے کہ جی میرا تو انہوں نے ٹرخا دیا، میری بات نہیں. بندے کو کہو تو راضی ہو، کام نہ ہو تو بھی راضی ہوتے ہیں. جی انہوں نے تو کہہ دیا تھا نہ، نہیں ہوا تو ہماری قسمت. پھر قسمت پہ آ جاتے ہیں. یہ کہہ دو کہ میں اللہ سے دعا کروں گا تمہارا، کو کہتے ہیں یہ کوئی کام ہے. اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں. یعنی لوگوں کو یہ یقین ہی نہیں آتا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کیا جا سکتا ہے اور اللہ کر بھی سکتا ہے. یہ نہیں. تو فرمایا قرآن کریم کو دیکھنے سے بھی ایمان میں زیادتی آتی ہے، تلاوت کرنے سے بھی ایمان میں زیادتی آتی ہے، اور سمجھنے سے بہت زیادہ آتی ہے، اور اس پر عمل کرنے سے نور علی نور ہو جاتا ہے. لیکن یہ زیادتی تب نصیب ہوتی ہے جب پہلے ایمان بھی ہو. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جن کا ایمان مضبوط ہے، جن کا ایمان اور عقیدہ درست ہے، جن کو یقین محکم نصیب ہے، ان کو ان آیات اور صورتوں سے ایمان میں مزید زیادتی نصیب ہوتی ہے، اور اس کی چمک ان کے ہم یستبشرون، ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ چمک آ جاتی ہے. اسی دنیا میں سارے لوگ بستے ہیں یار.
مومن بھی، کافر بھی، بدکار بھی، نیک بھی، عام آدمی بھی، علماء حق بھی، عام آدمی بھی، اہل اللہ بھی، اولیاء اللہ بھی، لیکن جو سکون اللہ والوں کو نصیب ہے وہ کیا کسی دنیا دار اور چور اور ڈاکو کو ہے؟ تو اس کے لیے پہلے نور ایمان اور یقین محکم چاہیے، پھر فرمایا قرآن سے زیادتی ہوتی ہے۔ لیکن جن کے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے، دل کے امراض اپنے ہوتے ہیں، یہ دل نہیں جو پمپنگ مشین ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی اس کا سٹڈ خراب ہو گیا یا اس کا وال بند ہو گیا، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ لطیفہ قلب جو اس دل کے اندر ہے، جسے انگریزی میں سٹل ہارٹ کہتے ہیں، ایک لطیفہ عالم امر ہے، لطیفہ ربانی ہے جو اس قلب کے اندر ہے، جو اللہ کے نام سے روشن ہو تو اس میں جو خواہشات اور آرزویں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی نیکی کی اور اطاعت کی ہوتی ہیں، اور جو زنگ خوردہ ہو جائے، گناہوں سے اسے زنگ لگ جائے، تو پھر اس سے برائی کے خیالات اور بری خواہشات اٹھتی ہیں۔ یہ اس دل کی بات ہو رہی ہے جس سے آرزویں جنم لیتی ہیں، جس میں نور ایمان یا یقین ہوتا ہے، یا جو کفر سے سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا جن کے قلوب میں بیماری ہو، قلب کی سب سے پہلی بیماری تو ایمان میں کمزوری ہے، کفر ہے یا منافقت ہے، شرک کا کوئی شائبہ ہے، تو یہ وہ جان لیوا بیماریاں ہیں، جیسے کسی کو ایڈز ہو جائے یا کینسر ہو جائے۔ پھر حسد، بغض، تکبر، ہر برائی جو ہے وہ دل کی ایک بیماری ہے، وہاں سے اٹھتی ہے، دماغ کو جاتی ہے، دماغ اعضاء و جوارح کو حکم دیتا ہے اور سارا بدن اس برائی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جن کے دلوں میں نفاق ہے، مرض ہے، ایمان کی کمی ہے، زنگ لگ چکا ہے، برائی چھا گئی ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی جو گندگی ہے، غلاظت ہے، وہ اور پھیلتی ہے، اس میں اور بدبو ہوتی ہے۔ جس طرح بارش ہوتی ہے تو اچھی کھیتیوں میں فصل اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں، اچھی زمینوں پہ درخت اگتے ہیں، سایہ دار، پھلدار، تو جہاں غلاظت کا ڈھیر ہو وہاں اس کی بدبو اور پھیل جاتی ہے۔ اسی بارش سے، بارش ایک ہے، پانی بھی ایک ہے اس کا، وہی بارش کھیت پہ برستی ہے تو فصل ہری بھری ہو جاتی ہے، وہی بارش گندگی کے ڈھیر پہ برستی ہے تو بدبو زیادہ پھیل جاتی ہے اور وہ اس میں زیادہ تعفن اٹھنے لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں گندگی ہے، غلاظت ہے، نجاست ہے۔ وَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو اس پہ جب وہ بارش پڑتی ہے، جب وہ انوارات آتے ہیں، جب آیتیں صورتیں نازل ہوتی ہیں، تو وہ بارش ان کی غلاظتوں پہ، دل کی غلاظت، ان کے دلوں میں نجاست اور بھڑک اٹھتی ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور یہ دل کی نجاست، قلب کی نجاست جو ہے، یہ اتنا جان لیوا مرض ہے کہ پھر اسی میں مر جاتے اور ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، انہیں پھر ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ ماتوا وہم کافرون، اسی کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، دم توڑ جاتے ہیں۔ اور رحمت الہی بھی عجیب ہے۔ ہم ایک لفظ سے آشنا ہیں جسے اتفاق کہتے ہیں یا حادثہ کہہ دیتے، کسی بھی کام کو ہم کیا یہ اتفاقاً ایسا ہو گیا، یا یہ حادثہ ہو گیا، ایسے ٹکر لگ گئی، یہ ہو گیا، نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو منافقین ہیں اور جن کے دلوں میں رجس اور غلاظت بھری ہوئی ہے، اگر یہ بھی غور کریں تو ہم ان کی واپسی کے اسباب بھی پیدا کرتے رہتے ہیں۔
دیکھو اس کے کرم کی انتہا دیکھو، وہ کیسے کریم ہے کہ جو بھاگ رہے ہیں ان کی ذات سے فرمایا ان کے لیے ہم واپسی کے دروازے کھولتے رہتے ہیں۔ کس طرح سے؟ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، یہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال ان پر ایک بار یا دو بار سال میں کوئی ایسے حادثات گزرتے ہیں کہ یہ ڈر جائیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ کبھی ان کی منافقت کا بھید کھول دیا جاتا ہے، کبھی یہ جہاد میں جانے سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس پر ان کو ملامت ہوتی ہے، کبھی کوئی بیماری انہیں گھیر لیتی ہے اور اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی کہیں کاروبار ڈوبنے لگ جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پریشانیاں اللہ فرماتا ہے میں ان پر اس لیے بھیجتا ہوں کہ اگر یہ خیال کریں، سوچیں، غور کریں تو شاید توبہ کر لیں، میں ان کے لیے معافی کا دروازہ کھول دوں، یہ پریشانی بھی دور ہو جائے اور ان کے حالات بھی درست ہو جائے، ایمان بھی صحیح ہو جائے۔ یعنی اپنی مخلوق کے ساتھ اس کے کرم کا ایسا عجیب رشتہ ہے کہ بندہ منافقت میں چلا گیا، بندہ اس کی ذات سے دور بھاگ رہا ہے، اس کے حبیب سے دور وہ پھر فرماتا ہے میں ان پر سال میں ایک بار دو بار پریشانیاں بھیج دیتا ہوں، یفتنون، فتنہ بھیج دیتا ہوں، آزمائش بھیج دیتا ہوں کہ کہیں سے ڈر کر جھجک کر یہ میری پناہ میں آ جائے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، یہ نہیں دیکھتے کہ ان پر ہر سال کبھی ایک بار، کبھی دو بار، کئی بار ان پر مصیبتیں بھیج دی جاتی ہیں۔ یفتنون، ہر مصیبت کو فتنہ کہا جا سکتا ہے، وہ بیماری کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، مقدمے کی صورت میں آ سکتا ہے، کاروبار میں نقصان کی صورت میں آ سکتا ہے، آدمی کے بدنامی کی صورت میں کوئی الزام جو چیز بھی پریشان کر، فرمایا میں ان پر سال میں ایک بار دو بار پریشانیاں بھیج دیتا ہوں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ان سے گھبرا کر پناہ چاہیں اور میری پناہ میں آ جائیں تو میں ان کے گناہ بھی معاف کر دوں، ان کا ایمان بھی کامل کر دوں، ان کی دنیاوی مصیبتیں اور اخروی مصیبتیں بھی دور کر دوں۔ لیکن یہ نفاق اور قلب کی نجاست ایسی بیماری ہے، ثم لا یتوبون، یہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے، یہ پھر بھی بتوں کے دروازے پہ سجدہ کریں گے، زندہ انسانوں کے دروازوں پہ سجدہ کریں گے، لوگوں کی سفارشیں چاہیں گے، سود پر قرضے لیں گے، مزید برائی میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ لا یتوبون، یہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور نہیں یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جو حادثات ہوتے ہیں جنہیں ہم اتفاق کہتے ہیں، یہ اتفاق نہیں ہوتے، یہ نظام قدرت کا ایک حصہ ہوتے۔ کائنات کا مالک ہر چیز کو اپنے نظام کے تحت چلاتا ہے۔ ہمیں جس کے اسباب نظر نہیں آتے ہم کہتے ہیں یہ حادثہ ہو گیا یا یہ اتفاق ہو گیا۔ دنیا میں اتفاق نام کی چیز نہیں ہوتی، جو وہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو رب العالمین کرتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ ایسے بد نصیب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر جو اکثر مصیبتیں اور بیماریاں آتی ہیں، آخر ہم بھی انسان ہیں، ہم میں بھی ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لغزیں ہوتی ہیں، ہم کبھی جھوٹ، اچھا بے شمار گناہ ایسے ہیں جو ہم کر جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بیٹھے بیٹھے کسی کی غیبت کر دیں گے، بیٹھے بیٹھے کسی پر الزام تھوپ دیں گے، اور آج کل تو یہ عام ہے، یعنی یہ رواج ہو گیا ہمارے میڈیا میں کہ جو بات آئے بغیر تصدیق کے وہ اچھالو، اور یہ ہمارا قومی مزاج بن گیا ہے کہ اتنی سی بات سنو اسے اتنی بنا کر آگے بیان کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنے وہی آگے بیان کر دے۔ ہم اس پہ بھی نہیں رہتے کہ جو سنا ہم اسے بڑھا کر بیان کرتے۔ یہ رویے جو ہے فرمایا یہ ایسے ہیں کہ ان سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور نہ بندہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ فرمایا جب کوئی صورت یا کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو کنکھیوں سے ایک دوسرے کو تاڑتے ہیں، اشارے کرتے ہیں منافقوں کو، اب کہتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہمیں، اور پھر اس مجلس سے کھسک جاتے ہیں۔ یعنی بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی کے حضور بیٹھے تھے، پھر وہاں وہی نازل ہونا شروع ہو گئی، نئی آیات آئیں، ان کے ساتھ نئی برکات آئیں، نئی تجلیات آئیں، انہیں قلب میں سموتے۔ قلب تو ان کے پہلے برباد ہو چکے ہیں، وہ چیزیں قلب میں تو تاک ایک دوسرے کنکھیوں سے دیکھ کر پوچھتے ہیں کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا۔ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارا بھرم بھی رہے کہ ہم اچھے لوگ ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر مجلس سے کھسک جاتے ہیں۔ منصرفو، جو بندہ ہیلے بہانے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک سے کھسک جاتا ہے۔ اب قرآن کا نزول تو خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہے اور قیامت تک ہے۔ تو نبی کریم جب دنیا میں جلوہ افروز تھے تو بات سمجھ میں آتی ہے صرف ان لوگوں کے جو مجلس عالی میں تھے، نہیں، تب بھی ساری دنیا کے لیے تھی، اور حضور اس عالم آب و گل سے پردہ فرما گئے تب بھی قیامت تک ساری دنیا کے لیے ہے۔ تو پھر ہم تو حضور کی مجلس میں نہیں، ہم کیسے کھسکیں گے میرے بھائی؟ ہم جب حضور کی بتائی ہوئی شریعت سے پہلو تہی کرتے ہیں تو ایسا ہی ہے جیسے حضور کی مجلس سے بندہ پیٹھ پھیر جائے۔ جب حضور کے دیے ہوئے دین اور احکام شریعت سے ہم بہانے کر کے جان چھڑاتے ہیں، ہم جان رہے ہوتے ہیں ہمیں سود کھانا ہوتا ہے اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو ہم اس کا نام منافع رکھ لیتے ہیں۔ کتنی دیدہ دلیری ہے۔ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، یہاں نور پور دکان ہوتی تھی ان کی، تو اس زمانے میں وہ سود لیتے تھے، تو میں نے ذرائع ہمدردی، میرے تو بزرگوں میں سے تھے، ہمارے بزرگوں کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات تھے، تو اس ہمدردی کے لیے ایک دن میں نے ان سے کہا کہ اللہ نے آپ کو بہت پیسہ دے رکھا، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، تو آپ یہ سود کیوں ڈاکخانے سے لیتے ہیں؟ اس وقت بینک نہیں تھے، ڈاکخانے والے سود دیتے تھے۔ تو مجھے کہنے لگا بیٹا میں جانتا ہوں سود حرام ہے لیکن میں کھاتا نہیں ہوں، میں یہ لے کر غریبوں کو دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا کرتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے لیے تو بکرے کا حلال گوشت لے جائیں اور کتا مار کر غریبوں کو دے دیں کہ تم بھی گوشت کھا لو، خالی نہ رہو، تو بڑا ثواب ملے گا۔ حرام غریبوں کو دینے کا کون سی چیز ہے کہ آپ حرام غریبوں کو کھلا دیتے؟ ناراض تو ہوئے مجھ سے، لیکن ہمارا ایک عجیب مزاج، اب یہ عجیب، یہی مجلس سے کھسکنے کی بات ہے نا کہ سود لینا نہیں چھوڑنا، جی میں غریبوں کو دے دیتا۔ اسی طرح تعمیل شریعت سے جب ہم بہانے کرتے ہیں نا، اتباع شریعت سے جب ہم ہیلے حوالے کرتے ہیں تو یہ ویسا ہی جرم ہے جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک سے دا لگا کر کھسکنے والی بات ہے۔ تو فرمایا جو یہ جرم کرتا ہے صرف اللہ قلوبہم، یہ تو اس سے پھرتے ہیں، اللہ ان کے دل پھیر دیتا۔ جب دل ہی الٹ جاتا ہے تو پھر بری چیزیں بھلی معلوم ہونے لگتی ہیں اور بھلی چیزیں بری، پھر نماز روزے پہ اعتراض شروع ہو جاتا ہے، داڑھی پہ اعتراض شروع ہو جاتا ہے، سنت پہ اعتراض شروع ہو جاتا ہے، اور چوری ڈاکے بدکاری کے معاملے فخر سے بیٹھ کر دوستوں میں بتاتے ہیں میں نے اتنے ڈاکے کیے، میں نے اتنے بندوں کو قتل کر دیا۔ یہ ساری برائیوں، وہ برائیوں پہ فخر کرنے لگتا ہے بندہ۔ کیوں؟ صرف اللہ قلوب، اللہ نے ان کے دل الٹ دیے ہیں، اب انہیں برائی بھلی نظر آتی ہے اور بھلائی حقیر نظر آتی ہے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں
جو شعور نہیں رکھتے، تفقع نہیں رکھتے، بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اللہ نے انہیں دی تھی، انہوں نے نافرمانی اور گناہ اور برائی کر کر کے اپنی وہ تفقع کی حالات کو سمجھنے کی صلاحیت برباد کر دی، اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔